دو بھائیوں کے درمیان دولت کی وجہ سے، پراپرٹی کی وجہ سے، گھر کی وجہ سے جھگڑا شروع ہو گیا اور آپس میں لڑنے لگ گئے۔ تو جھگڑا اس بات پر تھا کہ وہ دونوں، ایک کہتا کہ یہ ساری پراپرٹی میری ہے تو دوسرا کہتا کہ یہ ساری دولت جو ہے وہ میری ہے۔ تو وہ لڑ رہے تھے اور ان کے جو والد صاحب تھے وہ باہر گئے ہوئے تھے، وہ گھر میں داخل ہوئے۔ جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ جو ان کے بچے ہیں، جو ان کے نوجوان بچے ہیں، ان کی اولاد ہے، وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ باپ نے دیکھا بچوں کو کہ بچے لڑ رہے ہیں، تو باپ قریب آیا اور آ کر بیٹھ کے دیکھنے لگا۔ بچے لڑ رہے ہیں اور باپ جو ہے وہ بچوں کو دیکھ رہا ہے۔ باپ نے کچھ دیر دیکھا، جب دیکھ لیا کہ بچے ایک ہی بات پہ لڑ رہے ہیں، ایک کہتا ہے ساری دولت میرے نام ہے، ایک کہتا ہے ساری دولت میرے نام ہے، تو اس بات پہ بچے لڑ رہے ہیں، تو باپ نے وہ ہنس پڑا۔ اب بچے لڑ رہے تھے اور باپ ہنس پڑا، تو اب بچے قریب آئے باپ کی اور پوچھا، ابو جان ہم لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کو مارنے کے چکر میں ہیں اور آپ ہیں کہ ہنس رہے ہیں، آپ کو ہنسی آ رہی ہے ہمارے اوپر۔ تو والد صاحب کہنے لگے، بیٹے یہ دولت کچھ نہیں ہے، میں نے تمہیں کل ایک ایسی دولت دکھاؤں گا جس کے بعد تم دولت کو بھول جاؤ گے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ابو جان، ہم کل آپ کے ساتھ چلیں گے تو ہم دولت دیکھ آئیں گے۔ کہا ٹھیک ہے۔ کل ہو گئی، دونوں بیٹوں نے تیاری کی اور باپ کے ساتھ چل دیے۔ اب جب جا رہے تھے راستے میں تو جس بس پر وہ چڑھے اس میں صرف 2 ہی سیٹیں تھیں۔ اب ہوا یہ تھا کہ ایک بھائی اپنے باپ کے ساتھ بیٹھا، جب وہ تھوڑی دیر اس نے بیٹھ لیا تو وہ کھڑا ہو گیا، پھر دوسرے والا بھائی جو تھا وہ بیٹھ گیا، تو اسی طرح سیٹیں بدل بدل کر وہ اپنے باپ کے ساتھ سفر کرتے گئے، چلے گئے۔ جب کہیں پہنچے تو ان کے باپ جو تھے نا، ایک پرانی حویلی میں، پرانے کھنڈر میں، پرانے ایک جگہ پر انہیں لے گیا۔ جب وہاں گئے تو بچوں نے کہا کہ ابو جان یہ کیا ہے، آپ ہمیں پرانی حویلی میں لے آئے، پرانی کوٹھی میں لے آئے، پرانے گھر میں لے آئے، یہ کیا ہے؟ تو باپ نے کہا بیٹا یہ وہ کوٹھی ہے، یہ وہ گھر ہے جس میں ہم سارا خاندان مل کر رہتے تھے، جس میں ہم سارے گھر والے، پورا خاندان اس ایک گھر کے اندر بڑے سکون کے ساتھ رہتا تھا، بڑی خوشی کے ساتھ رہتا تھا، سب کی زندگیاں خوشحالی کے ساتھ گزر رہی تھیں۔ لیکن مجھے شیطان نے نغمہ دیا، مجھے شیطان نے آگے کیا کہ میں نے سارے خاندان والوں سے لڑ کر جھگڑ کر اس کوٹھی میں تقسیم کروا دی۔ اب کوٹھی میں تقسیم تو ہو گئی، میرے بھائی نے مجھ سے الگ تو کر دیا، مجھے جائیداد بھی دے دی، مجھے دولت بھی دے دی اپنے حصے کی، لیکن وہ رشتے جو تھے وہ بکھر گئے۔ اب یہی کوٹھی ہے، یہی گھر ہے جس میں ہم سب رہا کرتے تھے، اور آج میرا بھائی فوت ہو گیا اور یہ گھر جو ہے ویران پڑا ہوا ہے۔ تو بچوں کو سمجھ میں آ گیا کہ ابو جان دنیا دولت کچھ نہیں ہوتی، سب کچھ جو ہوتا ہے وہ رشتوں میں رکھا ہوتا ہے۔ جب تک رشتے موجود ہوتے ہیں تب تک دولت کی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ رشتوں کے اندر اتنی دولت ہے کہ وہ دولت پیسوں میں نہیں ہے جو رشتوں میں ہمیں نظر آتی ہے۔ تو اس لیے خدارا اپنی دولت کو نہ سامنے لائیں، اپنے عیش و آرام کو سامنے نہ لائیں، اپنی دولت کی فکر نہ کریں، بلکہ جو اپنے رشتے ہیں، جن رشتوں کو آپ نبھانے کے لیے نکلے ہیں، جن رشتوں سے آپ کا تعلق جڑا ہے، آپ انہیں نبھائیں، آپ ان سے اچھا سلوک کریں، والدین کی خدمت کریں، اپنے بڑوں سے دعائیں لیں۔ انشاءاللہ والدین کی دعاؤں سے اور بڑوں کی دعاؤں سے، محنتوں سے ایک دن ایسا مقام ملے گا کہ اللہ جل شانہ ہر دنیا کی نعمت سے آپ کو مالا مال فرمائے گا، ہر دنیا کی خوشی سے آپ کو منور فرمائے گا۔ تو آج کے یہی